باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے کلوا تم کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا واشکروا للہ اور تم لوگ شکر ادا کرو اللہ کا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھو اوپر والی آیت کے اندر بتایا گیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ کفار مکہ جو ہے وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے ان جانوروں کو، اور بطور تعظیم ان کا کھانا حرام سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو ان جانوروں کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو بلکہ حلال سمجھ کر کے کھاؤ، اور تم لوگ جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب کفار مکہ کی عادت کیا تھی کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اس کو کیا کرتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جیسے مثال کے طور پر ہے مردار جانور، اسی طرح سے جانور کا خون، اسی طرح سے خنزیر، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے ایسا جانور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو کفار مکہ اس کو حلال سمجھا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھتے تھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بلا شبہ تم پر المیتۃ مردار کو حرام قرار دیا، ٹھیک، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو۔ خنزیر دیکھو نجیس العین ہے، خنزیر کیا ہے؟ نجیس العین ہے۔ خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ خنزیر کا کھال، خنزیر کی ہڈیاں، سینگ، جتنی بھی چیزیں ہیں، دانت، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیزیں حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کا خرید و فروخت بھی مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، جو چیز نجس ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا بزنس بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح مردار جانوروں کا بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اسی طرح خون کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اہل اللہ، جس پر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اہل نام لیا گیا ہو، یعنی کفار مکہ کی عادت یہ تھی جانوروں کو ذبح کرتے تھے بتوں کو نام سے۔ کس کے نام سے؟ بتوں کے نام سے۔ ان کے یہاں جو بت تھے، ان کی جو مورتیاں تھیں، ان لوگوں نے ان بتوں کے، ان مورتیوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے دیش میں بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے، لوگ مورتیوں کو نام رکھتے، اسی طرح سے وہاں پر بھی نام رکھے ہوئے تھے، انہی کے ناموں سے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں مزاروں پر، ایک ان میلادوں کو اور اسی طرح سے ان میٹھی چیزوں کو کھانا حرام ہے، جس چیزوں کو چڑھایا جاتا ہے جس کا صحابہ اکرام سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کے لوگوں نے اپنے جانب سے گھڑ لیا ہے۔ کچھ زمانہ پہلے ہم لوگوں کے یہاں بھی، تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا، مثال کے طور پر شب برات میں، اور اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے میں لوگ اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ گھر میں بریانی بناتے، پلاؤ مرغا بناتے، اور جو ہے کوئی میٹھی چیز پکاتے، جب تک مولوی صاحب آ کر فاتحہ نہیں کرتے اس وقت تک لوگ نہیں کھاتے تھے۔ اور آج کل بھی کئی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے، ایسا دستور ہے
کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ میٹھی چیز حلوہ وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، ایک مولوی صاحب آتے ہیں اور اس کو جو ہے بزرگوں کو پہنچاتے ہیں، بزرگوں کے نام سے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو کھانا حلال سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ سراسر کیا ہے؟ غلط ہے، اور یہ کھانا بھی علماء نے لکھا ہے حرام ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ فرمایا فمن اضطر غیر باغ۔ دیکھو اب ایک آگے مسئلہ بیان فرمایا، یہاں تو بیان فرما دیا کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حرام کی جو فہرست اتنی ہی نہیں بلکہ حرام کی فہرست اور زیادہ ہے، اور بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو اس لیے بیان فرمایا کہ ان چیزوں کو کفار مکہ حلال سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا خصوصاً یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کو تم حلال سمجھتے ہو، اس لیے اللہ نے ان کو الگ سے بیان کیا اور کہا یہ چیزیں ان کی جگہ ہے حرام ہے۔ آگے اللہ نے کہا جو شخص مجبور ہو، یعنی بھوک اتنا تنگ کر دیا ہو، اتنا تنگ کر دیا ہو کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی مردار گوشت پڑا ہوا مردار کا، اگر وہ اس گوشت کو نہیں کھائے گا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا، مر جائے گا، تو مجبوری ہے اس کے لیے، اس لیے اس وقت اس کو کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب کھائے گا تو کتنا کھائے گا؟ اتنا کھائے گا جس سے وہ زندہ رکھ سکے۔ اب بالکل شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے کھانا نہیں، زندگی بچانے پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے۔ اتنی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ باقی بات جو مجبور نہ ہو اس کے لیے کھانا حرام ہے۔ اسی فرمایا فمن اضطر، پس جو شخص سے مجبور ہو، غیر باغ، ٹھیک، گناہ کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ عادی ہو، اور نہ عادی ہو، یعنی اس چیز کا کھانے کا وہ ہمیشہ اس کی عادت نہ ہو۔ کہتے فلا اسم علیہ، یا پھر عادن کا ترجمہ کر لو کہ ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ حد سے تجاوز کرنے والا مطلب کیا؟ حد سے تجاوز کرنے والا بھوک جو ہے اتنا سا کھاتا ہے، اتنے میں بھوک مٹ جاتی، اس کا جان باقی رہتی، اب بالکل اتنا کھا گیا، پیٹ بھر کھا رہا ہے، تو حد سے تجاوز کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کا فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغ، وہ گناہ کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو کہتے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون، اور وہ لوگ لیتے ہیں بھی اس کے بدلہ، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کو، یعنی یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہے ان کا بیان ہے۔ اہل کتاب کا کیا طریقہ تھا؟ جو ان کے قوم میں جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان سے 2-4 پیسے لے لیتے اور ان کے مطابق جو ہے مسئلے کو بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے، یعنی کتاب میں رد و بدل تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی جو کتاب ہے اس میں تحریف کرتے ہو۔ اللہ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون کہ وہ نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹ میں الا النار مگر آگ کو، یعنی جو ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 پیسے کے چکر میں 2-4 پیسے لے کر کے اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ان پیسوں کو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیٹ میں ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، ٹھیک۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے۔ اس طرح سے یہ لوگ حرکت کیا کرتے تھے، تو اسی کو اللہ نے کہا
کہ ان کے پاس تو ہدایت آئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر، اس ہدایت کو اپنانا چاہیے، لیکن انہوں نے ہدایت کو نہیں اپنایا، ہدایت کے بدلے کس کو اپنا لیا؟ گمراہی کو اپنا لیا۔ جب یہ لوگ ہدایت اپناتے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، مغفرت کر دیتا، لیکن انہوں نے مغفرت کو نہیں اپنایا، کس کو اپنایا؟ عذاب کو اپنایا۔ اسی کو اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، ٹھیک ہے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، العذاب کو مغفرت کے بدلے، فما اصبرهم علی النار، کس قدر ہیں آگ پر صبر کرنے والے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ جب یہ حالات ہمارے ہوں گے، اس طرح کے ہم کرتوت کریں گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تعجب کے فرمایا کہ کس قدر یہ لوگ ہیں آگ پر صبر کرنے والے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جو لوگ اختلاف کیے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ لوگ لفی شقاق بعید، دور ہٹ دھرمی میں ہے یا دور ضد میں پڑے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اتنے ضد میں پڑے کہ ضد میں ہو کر کے کافی دور نکل گئے، ان کا لوٹنا اب ممکن نہیں ہے۔ فرمایا لیس البر، اب دیکھو تحویل قبلہ کو جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چند ماہ کے لیے بیت المقدس کی جانب اپنے نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر بیت المقدس کی جانب پھیر کر کے بیت اللہ کی جانب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ یہودی اور نصارہ جو تھے وہ طرح طرح سے اعتراض کی بوچھاڑیں کرنے لگے، بے شمار اعتراضات کرنے لگے۔ اس کا کافی جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جواب دے دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، کیا خالی نیکی یہی ہے کہ نماز میں ادھر رخ کرو، صرف یہی نیکی ہے اور نیکی نہیں ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جدھر حکم دے دیا اس کی اتباع کرو، صرف نیکی یہ تھوڑی ہے، نیکی کے اور بھی تو کام ہے، اور بھی تو چیزیں ہیں، تم اس کے پیچھے ایک معمولی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اسی کو اللہ نے کہا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق کی جانب والمغرب، اور مغرب کی جانب، ولکن البر، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمنا، کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ اصل نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اصل نیکی تو یہ ہے، اصل اس چیز کو فالو کرو۔ تم ایک قبلہ کو لے کر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ قبلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب حکم دے دے، اس جانب حکم دے دے، کہیں عبادت کرنی ہے، یہ اصل نیکی نہیں، اس لیے اس کے پیچھے مت پڑھو۔ فرمایا اور اصل نیکی کیا ہے؟ کہتے وآت المال، اور مال کو دو، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، ٹھیک، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ، بلکہ رشتہ داروں کو ترجمہ کر لو، والیتامہ، یتیموں کو، والمساکین، مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں۔ یہ اصل نیکی ہے، دوسروں کی مدد کرنا، مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے اس کی مدد کرنا، روپیہ سے ہو، جان سے ہو، مال سے ہو، جس طرح سے ہو، یہ اصل نیکی ہے۔ اس کے پیچھے بھاگو، قبلہ کو کیوں پیچھے پکڑ لیا ہے تمہارے، اس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ اگر فرمایا وسائلین، اور سوال کرنے والوں کی مدد کرو، وفی الرقاب، اور گردن کو چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، تو یہ سب نیکیاں ہیں، اس کے پیچھے پڑھو۔ فرمایا واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم، پورا کرو اپنے وعدے کو، اذا عہدوا، جب کوئی وعدہ کرو، ٹھیک، والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدے کو پورا کرو، اذا عہدوا،
جب کوئی وعدہ کرو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرو، فی الباساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت سختی آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، تو ان چیزوں میں کیا کرو؟ صبر کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، چھوڑ دو، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم پر قصاص فرض کیا گیا، فی القتلی، مقتولین میں۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کے معنی ہے بدلہ لینے۔ قصاص کے معنی کیا ہے؟ بدلہ لینے۔ جب کوئی کسی کو قتل کر ڈالے جان بوجھ کر، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے بدلے میں قتل کیا جائے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کا نام کیا ہے؟ قصاص۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قصاص تم پر کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے مقتول میں، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں کیا کرو؟ اس کو قتل کرو، بدلہ یہی ہے۔ آگے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو قتل کر دیو، ٹھیک ہے، قتل کر دیے تو حکم کیا تھا؟ بدلے میں ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بدلے میں خود اپنی گردن کو نہیں پیش کرتے تھے، بلکہ اپنے بدلے میں غلاموں کو پیش کر دیا کرتے تھے، غلام خرید کر کے دے دیا کرتے تھے، بدلے میں اس کو قتل کر ڈالو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں چلے گا، بلکہ جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، اصل میں اسی کو قتل کرنا ہے، تب نہ وہ سبق سیکھے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور مؤنث مؤنث کے بدلے۔ فمن عفی لہ، بس جس شخص کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کے جانب سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، بس وہ اتباع کرے اچھے طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادا کرے بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا، کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا، اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ بدلے میں قاتل کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ لیکن جو مقتول ہے، جس کو پہلے قتل کیا گیا تھا، تو اب تو وہ اس دنیا میں رہا نہیں، اب اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، جو کوئی بھی موجود ہے، اگر وہ معاف کر دے، اگر وہ اس کو معاف کر دے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اب اس کو یہ انسان جو ہے وہ فدیہ دے، کیا دے گا؟ 100 اونٹوں کو بدلے میں دے گا، کیا کرے گا؟ 100 اونٹوں کو۔ تو جب 100 اونٹ اس کو دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان 100 اونٹوں کو بہترین طریقے سے ادا کرے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اسی کہا فمن عفی لہ، جس شخص کو معاف کر دیا گیا، من اخی، اس کے بھائی کی جانب سے، شیء کچھ بھی، ٹھیک، فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرے بالمعروف، کیسے؟ بہتر طریقے سے، ٹھیک، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرے اس کو بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تخفیف، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کے جانب سے، وَرَحْمَةٌ، اور عنایت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، کہتے فلہ عذاب العلیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے تخفیف ہے، ورنہ ہوتا کیا کہ قاتل کے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں قتل ہی کرو، اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا دیکھو اگر دل چاہتا ہے تو معاف بھی کر دو، فدیہ لے لو۔ اب اگر فدیہ لے رہا ہے، 100 اونٹ لے رہا ہے بدلے میں، اور جان کی بخشش کر دی جا رہی، بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو اللہ نے کہا یہ جو حکم میں نے دیا یہ تمہارے لیے تخفیف ہے، تمہارے لیے آسانی ہے، تمہارے رب کی جانب سے، اور سمجھو ایک طرح کی رحمت ہے۔ اور اللہ آگے نے کہا یہ حکم میں نے تمہارے لیے بیان کر دیا، اب تم اس سے آگے تجاوز مت کرنا، اس سے آگے مت بڑھنا، اور پڑھو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فدیہ بھی لو، قتل بھی کرو، ایسا مت کرنا، دو چیزوں میں سے ایک چیز کرنا، یا تو فدیہ لو یا تو کیا کرو؟ بدلے میں قتل کرو۔
فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والے، یا اولی الالباب، اے عقل والے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قصاص کا شریعت میں حکم نہ ہوتا تو جو چاہتا جس کو چاہتا قتل کر دیتا، سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ نے حکم دیا تاکہ ڈر سے کوئی کسی کو قتل نہ کرے، تو اسی کو اللہ نے کہا ایک طرح سے تمہارے اس میں کیا زندگی ہے، ورنہ ہوتا کیا، جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ غریبوں کو قتل کرتے اور غریب کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اسی کو اللہ نے کہا تمہارے لیے اس کے اندر قصاص میں زندگی ہے، اگر تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی ذرہ برابر بھی صلاحیت موجود ہے۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے حکم کو بیان فرمایا، کہا دیکھو جب تم میں سے کسی کا موت قریب ہو، موت قریب ہو، چونکہ موت سے پہلے انسان کو احساس ہو جاتا ہے، اس وقت کیا کرو، وصیت کرو۔ جو مال چھوڑ کر جا رہے ہو، ہے نا، جو مال چھوڑ کر جا رہے ہو اس کی وصیت کرو، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ پہلے کا حکم ہے، بعد میں قرآن کریم کے اندر دوسرا حکم آیا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے احکام کو بیان کر دیا کہ جو مر رہا ہے، جس کی موت ہو رہی ہے، اس کا باپ اگر موجود ہے دنیا میں اس کو کتنا ملے گا، بیٹا موجود ہے بیٹا کو کتنا ملے گا، سمجھ آ رہی بات، دادی موجود ہے دادی کو کتنا ملے گا، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اب ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، ان کا حصہ تو موجود ہے، کن کے لیے، اب ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہے، سمجھ آ رہی، تو اگر اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر دے کہ فلاں شخص کو بھی تم لوگ اتنا دے دینا میرے مال میں سے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان طرح کا، اگر وہ چھوڑے کوئی مال، ان طرح کا خیرہ کوئی مال، الوصیہ وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف کیسے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، ٹھیک، حقا علی المتقین لازم ہے ڈرنے والوں پر۔ فمن بدلہ، بس جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمعہ اس کے سننے کے بعد، فإنما اسمہ، بس بلا شبہ اس کا گناہ، الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا۔ دیکھو میت جو تھا، جو مرنے والا ہے، وہ وصیت کر دیا، کچھ لوگوں نے سنا، ایک انسان کی موت ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نرگس اور ثنا کو میرے مال میں سے اتنا اتنا دے دینا۔ اب کچھ لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے اس کو سن لیا، تو دینے کے چلتے ان لوگوں نے اس وصیت کو چھپا دیا اور ثنا اور نرگس کو کچھ بھی نہ دیا۔ سمجھ آئے تم لوگ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر اس صورت میں جن لوگوں نے چھپایا، جن لوگوں نے بدل ڈالا اس وصیت کو، تو اس کا گناہ ان لوگوں کو ہوگا۔ اسی کو کہا بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے، الذین، جنہوں نے اس کو بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جو شخص ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن زیادتی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس ان کے درمیان صلح کر دے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی ہیں، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کے اوپر روزہ کو فرض فرمایا تھا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اور جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر اپنے